السلام علیکم. پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو آپ ویڈیو میں کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں ایک عورت ہے جو خانہ کعبہ کے اندر کعبہ شریف کے سامنے لوگ طواف کر رہے ہیں, لوگ عبادت کر رہے ہیں, وہاں پہ جا کے وہ ڈانس کر رہی ہے. اور یہاں پہ اس ویڈیو میں دور دور تک وہ صورتیں نہیں دکھائی دے رہے جو لوگوں کو وہاں پہ روکتے ہیں. مطلب کہ آپ کو کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آیا تھا, آپ کو پتہ ہوگی کہ ایک آدمی جو ہے وہ فلسطین کا جھنڈا لے کے آتے ہیں یہ کرنے کے لیے, فوٹو اٹھانے کے لیے, تو صورتیں آ کے منع کر رہے ہیں. تو یہاں پہ فلسطین کا جھنڈا لے کے فوٹو مت اٹھاؤ, لیکن یہاں پہ ڈانس ہو رہا ہے, لیکن وہ صورتیں کہاں غائب ہیں پتہ نہیں, وہ آ کے روکتے نہیں ہیں. کہیں ان کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ فحاشی پھیلایا جائے. آپ کو تو پتہ ہوگا سعودی عرب میں جگہ جگہ جو ہے ایسے میوزیکل کنسرٹ ڈانس وغیرہ کو پروموٹ کرتے ہیں. کہیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ ڈانس کو تو پروموٹ کرنا نہیں لگے, اللہ عالم. تو میرے بھائیو یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی وجہ سے اس طریقے کا بے حیائی نکل کے آ رہا ہے, اور یہ وہ جو ہے خانہ کعبہ تک بھی پہنچ گیا. تو میرے بھائیو سوشل میڈیا کی کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے وہ آج ہمیں کمپلیٹلی بیان کریں گے انجینئر محمد مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. ابھی سوشل میڈیا کے آنے بعد نوجوان نسل میں دینی رجحان بڑھا ہے. یعنی کہ اگر ہم 5 سے 6 سال پہلے کی بات کریں تو اتنا رجحان نوجوانوں میں نہیں پایا جاتا, لیکن جب سے سوشل میڈیا رائز ہوا ہے تو نوجوان نسلوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھا ہے. آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میری اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ پارشل ریزن ہے. اصل ریزن جو ہے وہ دنیاوی تعلیم ہے. ہمارے آباء و اجداد کی تعلیم دنیا کی اتنی نہیں تھی. کالجز میں تو پھر بھی پہنچ جاتے تھے, یونیورسٹیز تک تو کوئی ہزاروں میں ایک پہنچتا تھا. زیادہ تر پرانے زمانے کے آپ لوگ دیکھیں نا, کوئی ہزاروں میں ایک بندہ ہے جس نے کوئی ماسٹر ڈگری کی ہے, باقی سارے میٹرک پاس ہی ہیں, ان کا ایکسپوئر ہی نہیں ہوا ہوا. ہمارا جو آج کا معاشرہ ہے اس میں آپ دیکھیں بچیاں تو تقریباً ماسٹر ڈگری کر لیتی ہیں, بچے بھی ایٹ لیسٹ بیچلر ڈگری تو کرتے ہیں, اور اب تو بیچلر بھی 4 سال کا ہو چکا ہے. اور اس کے لیے یونیورسٹی جانا پڑتا ہے. یونیورسٹی میں جا کے وہ تمام مکاتب فکر کے مختلف جو ان کے کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ دینی ڈسکشن بھی ہوتی ہے. تو جس طرح ایک دنیا میں پڑھا لکھا بندہ دنیاوی معاملات کو لاجیکلی لے کے چلتا ہے, جب وہ پرپز آف لائف کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے, ظاہر ہے اب ایتھیزم کا بھی سیلاب آیا, اس طریقے سے اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں. تو ایک نوجوان سوچتا ہے کہ میں تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا, میں مسلمان کیوں ہوں, میرا ریلیجن ہی کیوں ٹھیک ہے, دوسروں کا کیوں غلط ہے, یا میرا فرقہ کیوں ٹھیک ہے, دوسروں کا کیوں غلط ہے. وہ یہ تمام چیزیں جب دیکھتا ہے اس کے لیے وہ تھوڑا تھنک آؤٹ آف باکس کرتا ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے ماں باپ تو ہمیں دوسرے مکتب فکر کی مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں جانے دیتے تھے. تقریر تو آپ چھوڑ دیں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی سنی جو ہے وہ 10 محرم کی مجلس جا کے اٹینڈ کر لے شیعہ کی, یا کوئی شیعہ کسی سنی کا جلسہ اٹینڈ کر لے. لیکن آج آپ کسی کو روک سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ سنیوں کے بچے شیعہ کی مجلس دیکھ رہے ہیں, شیعہ کے بچے سنیوں کی گفتگو سن رہے ہیں. یہ برکت ہے دنیاوی تعلیم کی وجہ سے. سوشل میڈیا نے سمجھ لیں کہ نورن علی نور کر دیا ہے. میں یہ نہیں کہتا ایڈ فیول ٹو فائر کر دیا ہے, وہ نیگیٹو یعنی ایک مثال ہو جائے گی. نورن علی نور ہے دنیاوی تعلیم, سب سے بڑا نور, اور اس میں ویلیو ایڈیشن ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ پڑھا لکھا طبقہ سوشل میڈیا کے اوپر تلاش کرتا ہے. ظاہر ہے اس کا تو سورس آف نالج وہی ہے. ایون آپ تو یونیورسٹی کی اسائنمنٹس بھی لوگ گوگل کے ذریعے سرچ کر کے کتابوں تک پہنچ کے کرتے ہیں. اور خصوصاً ہمارا پلیٹ فارم تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یونیک ہے. اسلام کی دعوت کے حوالے سے کوئی پلیٹ فارم اس کے مقابلے کا نہیں ہے, یا اس کے قریب بھی نہیں ہے جو ایک ایک بات ریفرنس کے ساتھ بیان کرتا ہو. ایٹ لیسٹ اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں, یہاں میرے پاس آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے پاکستان لیول کے صحافی آئے تھے, اور وہ مختلف اسکول آف تھاٹ سے تھے, عقیدے کے اعتبار سے بھی, پولیٹیکل ایفیلیشن کے اعتبار سے بھی. تو وہ سب یہ بات مان رہے تھے کہ جب بھی کوئی ریلیجس ایشو آتا ہے, پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے وہ خنزیر کا دل ٹرانسپلانٹ کیا گیا, تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی. عام بندے تو اپنی رائے دیتے ہیں, آپ ایک ایک آیت حدیث پھر جو کنفیوژن ہے اس کا جواب قرآن و سنت سے دیتے ہیں, اپنی رائے سے نہیں. ہمارے سوا جتنے بھی لوگ بات کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں, وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں, چاہے جاوید احمد غامدی صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں, وہ اپنی رائے, جی میرے خیال میں یوں ہے. ہم تو یہ کہتے ہی نہیں میرے خیال میں, ہم کہتے ہیں قرآن میں یوں لکھا ہے, حدیث میں یوں ہے,
یہ آیت اور حدیث یہ بتا رہی ہے، آپ خود بھی اپنی عقل استعمال کر لیں کہ یہ یوں ہے، پھر اگلے بندے کو یہ کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ ہاں جی جینئر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا یہ دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ صرف اچھا سا منہ بنا کے، اچھے سے ہاتھوں کے اشارے کر کے، دو چار انگریزی کے الفاظ بول کے، ہاتھ ہلا کے آپ اپنی رائے تو نہیں کسی کے اندر ٹھونس سکتے۔ پڑھا لکھا بندہ کہتا ہے جی بتاؤ لکھا کہاں ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو سافٹ ویئرز بنے آج کل، کتابیں ہمارے موبائلوں میں آ گئی ہیں، یہ فیسلٹی آج سے پہلے نہیں تھی۔ ہمارے آباء و اجداد کے پاس تو ہارڈ کاپیز نہیں تھی۔ بخاری مسلم کا پہلا ترجمہ آج سے 100 سال پہلے ہوا ہے۔ 1300 سال تک بخاری مسلم عربی سے باہر ہی نہیں نکلے، جبکہ دنیا میں 90% مسلمان نان عرب تھے، تو ان بیچاروں کو کیا پتہ چلنا تھا۔ قرآن کا ترجمہ بھی 200-250 سال پہلے ہوا ہے۔ آج بچے کے موبائل میں قرآن، بخاری مسلم اور باقی حدیث کی کتابیں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت نمبر بتائیں، وہ کہتے ہیں نمبر تے نہیں پتا، وہ کہتے ہیں چھڑ دو کوئی الفاظ دسو، انہیں سرچ کر کے اسی دسنے تو ان کے لکھے ہے، حدیث کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ مبارک دور اسلام نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں یہ کہتا ہوں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے دور میں ہیں کہ آپ کاؤنٹر۔ اچھا اس کا فائدہ کسے ہوا ہے؟ مجھے، باقی تو کسی کو نہیں فائدہ ہوا، نقصان ہوا ہے، کیونکہ آیات کے نمبر میں نے بتانے ہیں، حدیث کی کتابیں میں نے بتانی ہیں، حدیث کے نمبر میں نے بتانے ہیں۔ تو مجھے تو چاہیے تھا کہ ایسے سافٹ ویئر ہوتے کہ ایک عام آدمی چیک کرتا۔ وہ اسلام 360 آ گیا۔ اسلام 360 کسی نے یوز نہیں کرنا تھا اگر ہمارا پلیٹ فارم نہ ہوتا۔ مجھے بتائیں ہمارے سوا کون ہے جو حدیث کے ریفرنس دیتا ہے کہ جا کے آپ اسلام 360 میں چیک کریں، یہ کاؤنٹر ویریفائی ہمارے ہی کریں گے نا، تو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اس کا۔ باقیوں کو یہ نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ ان سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں دسو کتنے لکھا، وہ کہتے ہیں حدیث ہے سی، وہ کہتے ہیں سرکار کتاب دسو، الفاظ دسو، اسی تو ہم دسنے کتنے لکھی ہے، اگر ہوئی تو نکل آئے گی، نہیں ہوئے گی تو نہیں نکلے گی۔ تو اس اعتبار سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم، اس کی وجہ سے اویئرنس، اور اس اویئرنس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ آ کے ان چیزوں کو سرچ کرنا، اس نے دینی رجحان پھر بڑھایا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جی، لوگ اپنے آباء و اجداد کو یاد کر کے بڑی ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی ہمارے پیچھے 1000 سال کے آباء و اجداد جو ہے نا، اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے کوئی ہوتے، سیدھی سی بات ہے، بچارے کورے کے کورے پیدا ہو کے کورے کے کورے مر کے، زیادہ زیادہ انہوں نے ناظرہ قرآن سیکھا، نہ انہیں پتا قرآن میں کیا لکھا، نہ انہیں پتا حدیث میں کیا لکھا۔ لوگ پتہ نہیں وہ کہتے ہیں، آپ پاکستان بننے سے پہلے کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے نا کیا میں پاکستان کی دیکھیں، کتنے مردوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ آج آپ پولیٹیکل جماعتوں کی گیدرنگز دیکھ لیں، ان سے زیادہ لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ عورتوں کے پردے کی بات کرتے ہیں، اس زمانے میں پردہ یہ ہوتا تھا بڑی چادر لے لی۔ سرکار آج آپ اسلام آباد کے کسی کالج کے باہر کھڑے ہوں، اگر 1000 بچی نکل رہی ہے نا تو 600-700 نے پورا پورا برقع کیا ہوا ہے، اور یہ وہ بچیاں ہیں جن کی مائیں اور دادیاں جب کالج پڑھتی تھی نا ننگے سر جاتی تھی۔ آپ بھٹو کے دور کی ویڈیوز دیکھنے نکال کے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پرانے دور کی کون سی بات ان کو اچھی لگتی ہے سوائے دیسی گھی کے۔ نہ اس وقت عورتیں ریلیجس تھیں، نہ مرد ریلیجس تھے۔ سب سے بڑی بات، مسجد میں صرف بوڑھے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے۔ اس کو پریکٹیکلی دیکھنا، آج بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں، کھانستے ہوئے بابے آپ کو وہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہاں وہاں پہ اگر کوئی پڑھے لکھے بچے ہیں تو آپ کو ینگ بچے نظر آئیں گے۔ اور اس زمانے میں اگر کوئی ینگ بچہ داڑھی رکھ لیتا تھا، لوگ کہتے تھے اس نے اپنی زندگی کو روگ لگا لیا ہے، اس کی شادی کیسے ہوگی۔ آج ینگ بچے وہ ہیں جنہوں نے اپنے بڈھے ماں باپ کو پردہ اور داڑیاں رکھوائی ہیں، ماؤں سے پردے کروائے ہیں، باپوں سے داڑیاں رکھوائی ہیں کہ ابا جی ہن تے قبر پہنچنے والے ہن تے داڑھی رکھ لو۔ یہ فرق ہے۔ یہ سارا کریڈٹ میں دنیاوی تعلیم کو دیتا ہوں، اس کا میں کوئی کریڈٹ کسی مذہبی پیشوا کو نہیں دیتا، کسی مفتی کو، کسی عالم کو، کسی فاضل کو، کسی جماعت کو نہیں دیتا، دنیاوی تعلیم کو دیتا ہوں کہ اس نے لوگوں کو اویئرنس دی، اس کے بعد لوگوں نے دین کو بھی اسی طریقے سے سیریس لیا، لاجیکلی جس طرح وہ اپنی دنیاوی تعلیم کو لیتے ہیں۔ ہاں پھر آپ کہہ سکتے ہیں اس میں جو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے، نور علی نور، وہ ہمارا پلیٹ فارم ہے الحمدللہ۔
جی میرا نام علی حیدر ہے اور میں سید اویس کا کلاس فیلو ہوں. اور میں نے میرا جو ٹاپک ڈاکومنٹری فائنل سیمسٹر کے لیے سلیکٹ کیا تھا وہ سوشل میڈیا اور پاکستانی نوجوانوں کی اخلاقی پسماندگی. اس میں جو سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ بھی ہماری اسلامک مورل ویلیوز بہت ہی زیادہ مضبوط ہیں, اس سے بڑھ کے تو دنیا میں مطلب نہیں ہے, کیونکہ یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں. اور ہم بچپن سے ہی اپنے نصاب میں اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو پڑھتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں. اس کے باوجود معاشرے میں اخلاقی گراوٹ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ میرے نزدیک تربیت ہے اس کی وجہ. آپ صرف سوشل میڈیا کو بلیم نہیں کر سکتے. دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کے آگے آپ بند نہیں باندھ سکتے, اسے آپ ڈائریکشن دیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص چھری خرید کے بندہ مار دے تو آپ کہیں کہ چھری کے بیچنے کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. آپ نے ڈائریکشن دینی ہے. گورنمنٹ کا کام ہے. پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, اس طریقے سے پیمرا, ان لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایسی سائٹس کے اوپر پابندی لگائی جائے. ایف آئی اے کے ذریعے ان لوگوں کو پکڑا جائے جو اس طرح کی بیہودہ ویڈیوز پبلکلی عام کرتے ہیں. اس حوالے سے میں یوٹیوب کو کریڈٹ دوں گا. یوٹیوب کے اوپر آپ کو کوئی ایسی ویڈیو نہیں ملے گی جو بالکل اخلاق باختہ ہو. باقی جو آپ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو ظاہر ہے ہی ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بالکل اس قسم کی ویڈیوز کو اپلوڈ کرے فوراً یوٹیوب اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ ایک بندے سے دوسرے کی طرف. تو یہ گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں مطلب میں چھوٹی سی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں, مطلب صرف فحاشی نہیں, مطلب جھوٹ, گالم گلوچ, اس طرح کی جو بری زبان ہے وہ معاشرے میں مطلب عام ہوتی جا رہی ہے. نوجوانوں میں اس کا مطلب کافی زیادہ مطلب ہنسی مذاق میں یہ چیزوں کو انڈورس کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو, اور مطلب جو ہے نوجوان جو طبقہ ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے. اس حوالے سے جی نوجوان طبقہ جو اڈاپٹ کر رہا ہے, کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو گالی گلوچ کو اچھا سمجھتا ہو. ایون جو گالی دینے والا ہے نا, اس سے بھی پوچھے نا تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد گالی دے. وہ کبھی نہیں چاہے گا. جو لڑکا کسی یعنی فیمیل کو دیکھنے کے لیے کالج کے باہر یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہوا ہے, اس سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ کہے گا کہ میری بیوی ایسی ہونی چاہیے جو پردہ کرتی ہو. یہ اخلاقی حص اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے. لہٰذا اخلاقی حص کی وجہ سے ہر شخص اکاؤنٹیبل ہے کہ وہ کوئی غیر اخلاقی حرکت نہ کرے, چاہے اس تک انبیاء کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو. ہر شخص کو پتہ ہے جھوٹ بولنا برا ہے, کسی کو دھوکہ دینا برا ہے, سچ بولنا اچھا ہے, کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے, گالی گلوچ یہ بری چیز ہے, یہ سب کو پتہ ہے. اب سوشل میڈیا کے اوپر اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے نا. ہمارے معاشرے میں بھی تو لوگ اسی طریقے سے کرتے ہیں. مجھے بتائیں جو ڈرائیورز گالیاں دیتے ہیں دوسرے ڈرائیورز کو, یہ سوشل میڈیا سے تو انہوں نے نہیں سیکھی ہوئی ہیں. بچے جو گالی گلوچ سیکھتے ہیں سوشل میڈیا سے تو نہیں سیکھتے. اسکول میں کالجز میں اگر کوئی ٹیچر بچے کو گالی دیتا ہے یا بڑے بچے چھوٹے بچوں کو گالی دیتے ہیں, یہ ان سے سیکھتے ہیں نا. تو اوور آل تربیت کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں. تعلیم ہے, تربیت کی کمی ہے. اگر ماں باپ آپس میں گالی گلوچ کر کے بات کریں گے تو ان کی اولاد خود بخود گالیاں سیکھ جائے گی. سوشل میڈیا کے اوپر جو گالیاں آ رہی ہیں وہ کوئی لوگ اس کو فالو کرنے کے لیے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جسٹ انجوائمنٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. انہیں بھی پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہے, نہیں دیکھنی چاہیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے نا, ہم تو صرف ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ریسورسز تو گورنمنٹ کے پاس ہیں کہ اس طرح کی جو ابیوزو لینگویج یوز ہوئی ہے وہ تو ایون آپ یوٹیوب بھی آپ کو کہتا ہے آپ رپورٹ کریں, وہ اس طرح کی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ جو میں نے آبزرو کیا کہ جو برائی ہے نا اس کو برائی رہنے دیا نہیں جا رہا. فار ایگزامپل جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر بری جو چیز ہے اس کو گلوریفائی کر کے دکھایا جاتا ہے, اور اس کو مطلب اس طرح انڈورس کیا جاتا ہے کہ یہ چیز نارمل اور کول سمجھی جانی ہے. یہ جنرل اسٹیٹمنٹ ہے. مجھے اسپیسیفک مثال دیں آپ کہ یہ مثال ہے جس میں ایسا ہو گیا. فار ایگزامپل اسموکنگ کی آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ادھر اسموکنگ پہ رک جائیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو فلمیں آ رہی ہیں ان میں اگر کوئی سین آتا ہے اسموکنگ والا تو اس کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے کہ اسموکنگ آپ کی صحت کے لیے, ایون اب تو الکوہل کے لیے بھی لکھا ہوا آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا میں کون سا انسان ہے جو اسموکنگ کو اچھا سمجھتا ہے؟ کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ ہاں یار مضر صحت ہے. اب رہ گیا کہ اس کو گلوریفائی کر کے پیش کیا جا رہا ہے. تو وہ ڈراموں میں یا فلموں میں جو منظر دکھائے جا رہے ہیں وہ بھی گورنمنٹس کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ لکھ کے لگانا ہے. ایون سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کیسی وہ خطرناک قسم کی تصویر بنائی ہوتی ہے کہ اسموکنگ کا انجام یہ ہونا ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اس میں مزید بہتری کرنے کی ضرورت ہے.
اور اس میں پھر میں کہوں گا یہ ماں باپ کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آگاہ کریں, انہیں بتائیں کہ اس چیز کے کیا نقصانات ہیں. تو اسموکنگ کالجز میں, یونیورسٹیز میں لوگ پہلے بھی کرتے تھے فیشن کے طور پہ, پان رکھتے تھے فیشن کے طور کے اوپر. آپ ساتھ ساتھ لوگوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں کہ یہ چیز کتنی صحت کے لیے مضر ہے, تو انشاءاللہ وہ چھوڑ دیں گے. ہمارے آج کے لوگ اگر سگریٹ پی رہے ہیں تو پرانے لوگ حقہ پیتے تھے, وہ بھی اپنا اسی طریقے سے بیڑا غرق کرتے تھے. تو سوشل میڈیا میں نے کہیں پہ اسموکنگ کے فضائل یا الکوہل پینے کے فضائل نہیں دیکھے ہیں. فیشن کے طور پہ جو پیش کر رہے ہیں نا, فیشن کے طور پہ تو کئی ایک چیزیں پیش کی جا رہی ہیں, اس کے باوجود ساتھ جو یہ اسٹرکٹ پالیسی چل رہی ہے کہ آپ نے ان چیزوں کے ساتھ لکھ دینا ہے کہ یہ اس طرح ہے, تو میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو چیز ہے. مزید میں مانتا ہوں اس بات کو کہ اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے ایسے سین ڈالنے کی جب آپ کو پتہ ہے کہ ہیومینٹی کے لیے یہ زہر قاتل ہے اسموکنگ, تو کوئی اسموکنگ کرنے والا بندہ دکھانا ہی نہیں چاہیے ویڈیو کے اندر. جہاں آپ اتنا کچھ اسکپ کر رہے ہیں تو یہ بھی اسکپ کریں. ٹھیک. اس کے بعد میرا اگلا سوال اصلاح میں مطلب کہتے ہیں کہ راہ گزر کو عذر نہ پہنچائی جائے اور ایک دوسرے کو تکلیف نہ دی جائے. اس میں مطلب سوشل میڈیا پہ پرینکس کیے جاتے ہیں جس میں لوگوں کو تکلیف اور مطلب عذر مطلب پریشان کیا جاتا ہے. ایسے مطلب جو پرینکس آپ کے نزدیک ان کی اخلاقی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جی, پرینکس تو اب کافی پالیسی ریوائز ہو چکی ہے. آج کل تو جتنے پرینکس آ رہے ہیں نا عموماً وہ پری پلان ہی ہوتے ہیں. وہ پہلے لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہوتا ہے, پہلے کچھ ہو گیا اور اس میں وہ تو جو کچھ کرتے ہیں وہ دل آزاری ہے اور حرام ہے. ایسا پرینک کرنا کہ جس میں کسی شخص کو شوق پہنچ سکتا ہے. ایک ہے مزاح کے طور پہ بات, مثلا جس طرح ہمارے نادر علی بھائی ہیں, وہ پرانا ان کا ایک رکھا ہوا ہے پرینک, انہوں نے کیا تھا ایک کسائی کی دکان کے اوپر کہ وہ گوشت لینے جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی اتنے کتے گرا دو. اب اس کی وجہ سے کسی کا ہارٹ فیل نہیں ہو جانا, زیادہ وہ غصے میں آئے گا یار یہ کیا حرکت کر رہا ہوں میں, دوسرے یہ گوشت لینے, اس کو وہ انجوائے کر لیتے ہیں, بعد میں وہ معذرت کر لیتے ہیں. لیکن اب ایسا پرینک کرنا جس طرح انہوں نے ایک پرینک کیا جس میں وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے کاغذ اٹھائے ہوئے پہنچ جاتے ہیں, کسی کی نئی گاڑی ہے اس کو کہتے ہیں جی جناب اس کی تو قسطیں رہتی ہیں, اس کا یہ ہے یہ ہوا. اب اس میں کوئی کمزور دل والا بندہ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کے پرینک نہیں ہونے چاہیے. اس طرح کپڑے کی دکان پہ بیٹھے ہیں, کوئی کپڑا لینے آیا اس کے ساتھ کوئی گپ شپ فالتو کر دی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کسی کا ہارٹ فیلئر کا نہیں ہے. ہارٹ فیلئر کا وہاں ہوتا ہے جب آپ کسی کو کوئی ایسی خبر سناتے ہیں جو اتنی شاکنگ ہے کہ وہ بندہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے. اس قسم کے تو آپ معاملات نہیں کر سکتے. وہ تو دل دکھانے والا معاملہ تو بڑا خطرناک ہے اور اللہ کے حضور اس کی سختی کے ساتھ پرسش ہوگی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ڈھیر پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا. ساری نیکیاں آپ نے گنوائی, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو دھمکایا, کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, کسی کا خون بہایا, ٹھیک ہے, کسی کو ذہنی اذیت دی. دھمکانا جو ہے وہ ذہنی اذیت ہے نا. تو ایک ایک کر کے قیامت والے دن وہ اس کے اگینسٹ نیکیاں لے جائیں گے اس سے, کیونکہ آخرت کی کرنسی تو نیکیاں ہیں, اور اس کا نامہ مال خالی ہو جائے گا. ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جس کا بدلہ اس نے دینا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تمہارے گناہ میں اس کے کھاتے میں ڈالوں گا, اور اسے اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اتنی نیکیاں لے جا کے بھی حقوق العباد کے معاملے میں وہ پھنس جائے گا. اس لیے یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا کی جو اچھائی اور برائی کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل گیا ہوگا, اور آپ جو پہلے والے ویڈیو میں جو لیڈیز ڈانس کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.